آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مرکزی کابینہ نے وزارت تعلیم کی پی ایم شری اسکیم کو دی منظوری۔ احمد آباد میں مرکز ریاست سائنس کانکلیو کا انعقاد۔ دہلی حکومت نے ملک کا پہلا ورچوئل اسکول کا کیا آغاز۔ اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی کابینہ نے وزارت تعلیم کی پی ایم شری اسکیم کو منظوری دی ہے۔ یوم اساتذہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری اسکول فار رائزنگ انڈیا اسکیم کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ملک بھر میں 14,500 اسکولوں کو ترقی اور اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی ایم شری جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ کلاس روم، کھیلوں اور جدید انفراسٹرکچر پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں تعلیم فراہم کرنے کا ایک جدید اور جامع طریقہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی نے تعلیم کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پی ایم شری اسکول سے ملک بھر میں لاکھوں طلباء کو فائدہ پہنچے گا۔ مرکزی اسپانسر شدہ اس اسکیم کا نفاذ مرکزی و ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں و مقامی اداروں کے موجودہ اسکولوں کو ترقی دے کر کیا جائے گا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی ماڈل ورچوئل اسکول کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ یہ دہلی کا پہلا آن لائن اسکول ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکول میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک آن لائن تعلیم ہوگی اور ملک کے کسی بھی کونے میں رہنے والے 13 سے 18 سال کا کوئی بھی طالب علم اس اسکول میں داخلہ لے سکے گا۔ ورچوئل اسکول کا آغاز 2022-23 اکیڈمک سیشن سے ہوگا، جس میں طلبہ 9ویں جماعت میں داخلہ لے سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو بچے آن لائن کلاسز میں شرکت نہیں کر سکتے، ان کلاسز کو ریکارڈ کیا جائے تاکہ طلبہ جب بھی فارغ ہوں اپنی کلاسز کی ریکارڈنگ دیکھ سکیں۔ کوئی بھی طالب علم جس نے کسی بھی تسلیم شدہ اسکول سے کلاس 8 کی تعلیم حاصل کی ہو، درخواست دے سکتا ہے۔ یہ اسکول دہلی بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے منسلک ہوگا۔ طلباء کو JEE، نیٹ سمیت تمام مسابقاتی امتحانات کی تیاری میں بھی مدد کی جائے گی۔ شکشا کے چھیتر میں یہ ایک بہت بڑا کرانتیکاری قدم ثابت ہوگا۔ آزادی کے بعد سے شاید پہلی بار اتنے بڑے سطر کے اوپر، اب جیسے آپ امیجن کر کے دیکھیں، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس کو کئی ہزار سٹوڈنٹس ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو ایک ساتھ دیش کے کونے کونے سے کئی سارے سٹوڈنٹس ایک بہت اچھے ٹیچر کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس ویب سائٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اردو میڈیم ٹیچرز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز سوسائٹی کے اشتراک سے 12 ستمبر کو اردو اساتذہ کے لیے ٹیچرز میٹ گفتگو کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمریز کے تقریباً 600 سے زائد TGT، PGT اور جونیئر لیکچررز نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں بی شفیع اللہ، سیکریٹری تمریز نے اساتذہ سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا خواب اقلیتوں کا تعلیمی میدان میں آگے آنا تمریز اور معنوں کے ذریعے شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ اس موقع پر پروفیسر اشتیاق احمد، رجسٹرار معنوں نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ جہاں طلبہ ہندوستان کا شاندار مستقبل ہیں تو وہیں اساتذہ ان کے معمار ہیں۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت پروفیسر صدیقی محمد محمود نے کی۔ اختتامی اجلاس میں شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن نے خطاب کیا اور کہا کہ اساتذہ اپنے اندر کی پوشیدہ صلاحیتوں اور مہارتوں کو پہچاننے اور انہیں نکھارنے کی کوشش کریں۔ اس پروگرام میں پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی، ڈائریکٹر CPDUMT، ڈاکٹر مصباح الانظر، ڈاکٹر محمد اکبر اور دیگر اساتذہ بھی موجود تھے۔ احمد آباد کی سائنس سٹی میں 2 روزہ مرکز ریاست سائنس کانکلیو کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر سائنس و ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے کہا کہ سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے مرکز اور ریاستوں کے درمیان بہتر تال میل کو یقینی بنانے کے لیے ایک ڈیش بورڈ تیار کیا جائے۔ اس ڈیش بورڈ سے ریاستوں اور مرکز کو سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کو اپنے بہترین طریقوں سے واقف کرانے کا موقع ملے گا۔ ڈیش بورڈ جس کی ایکسیسیبلٹی پرتیک راجیہ کو رہے گی، پرتیک کیندر شاست پردیش کو اور کیندر میں سائنس ٹیکنالوجی منترالیہ۔
انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس ہندوستان میں کوانٹم کمپیوٹنگ مہارتوں کی ترقی اور تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے کوانٹم نیٹ ورک میں شامل ہونے والا پہلا ہندوستانی ادارہ بن گیا ہے۔ IBM کوانٹم نیٹ ورک کے ایک رکن کے طور پر IIT مدراس کو IBM کے جدید ترین کوانٹم کمپیوٹنگ سسٹمز اور کوانٹم مہارت تک کلاؤڈ بیس رسائی حاصل ہوگی تاکہ عملی اپلیکیشنز کو تلاش کیا جا سکے۔ کاروبار اور معاشرے کے لیے اس ٹیکنالوجی کے وسیع فوائد کا ادراک ہو سکے۔ IIT مدراس کا مرکز برائے کوانٹم انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹنگ تحقیقی شعبوں جیسے کوانٹم مشین لرننگ، کوانٹم آپٹیمائزیشن اور فنانس میں اپلیکیشنز کی تحقیق میں بنیادی الگوریدم کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل نے معاشی طور پر کمزور طبقات اور دیگر پسماندہ طبقات یعنی OBC کے امیدواروں کو مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے مفت تعلیم فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ SC ST OBC اور EWS طلبہ کے لیے کوچنگ کا انتظام کرے۔ اس نئے اقدام کے بعد EWS زمرے کے طلبہ کو بھی مفت کوچنگ ملے گی۔ دہلی یونیورسٹی نے 12 ستمبر 2022 سے داخلے کا عمل شروع کیا ہے۔ یونیورسٹی تعلیمی سال 2022-23 میں داخلے کے لیے کامن سیٹ ایلوکیشن سسٹم پورٹل کا آغاز کیا گیا۔ دہلی یونیورسٹی کا نیا داخلہ عمل CSAS پورٹل کے ذریعے 3 مرحلوں میں چلایا جائے گا۔ اس کی تفصیلی معلومات جلد ہی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب کر دی جائے گی۔ آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مرکزی کابینہ نے وزارت تعلیم کی PM شری اسکیم کو دی منظوری۔ احمد آباد میں مرکز ریاست سائنس کانکلیو کا انعقاد۔ دہلی حکومت نے ملک کا پہلا ورچوئل اسکول کا کیا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔